عہد جدید کا شرک تو یہی کہ ہر چیز کو مادی اسباب میں تلاش کرو. میں یہ نہیں کہتا کہ مادی اسباب میں نظر نہیں ڈالنا چاہیے، نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اسی کو کل سمجھ لینا کہ جو کچھ ہوتا ہے ان کی وجہ سے ہوتا ہے، اور آدمی نے جو کچھ کیا ہے اس کی اپنی زرخیز ذہن ہے، اپنا زرخیز دماغ ہے، اس کی وجہ سے یہ ترقی ہوئی، برابر ترقی ہوتی رہے گی. جن لوگوں نے یورپ کی تاریخ پڑھی ہے وہ جانتے ہیں 1914 کی جنگ سے پہلے یورپ کے سارے فلاسفر اور سیاستداں اور سارے علماء اس بات سے قائل تھے کہ یہ ترقی اب انسان ایسی کر رہا ہے جو مسلسل جاری رہے گی، جس کو کہ انگریزی میں کہا جاتا ہے لینئر پروگریس، یعنی ایک لائن میں ترقی بڑھتی جائے گی، اب یہ گھٹے گی نہیں، نیچے نہیں آئے گی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف قصے میں بیان کیا ہے کہ اچانک ایک طوفان آیا، آفت آئی اور ساری کھیتی جو ہے وہ اوندھی کھڑی ہو گئی، سب کی جڑ کٹ گئی. اسی طرح دوسری جنگ عظیم کا طوفان آیا اور 2.5 کروڑ آدمی مر گئے، پورا یورپ تخت تاراج ہو گیا. کسی کو نہیں معلوم لڑائی کس لیے ہوئی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. بعد میں ساری تحقیق ہوئی، لوگوں کے سیاستدانوں کے کاغذات دیکھے گئے، سب نکال کے دیکھے گئے، لیکن یہ معلوم ہے کہ ہر شخص لڑائی نہیں چاہتا، ہر حکمراں، ہر بادشاہ، ہر وزیر اعظم کوئی لڑائی نہیں چاہتا، لیکن چاروں ناچار لڑائی کی طرف دھکیل دیے گئے. اور اس کے بعد تو یورپ کے سارے فلسفے بدل گئے، نقطۂ نظر بدل گیا، لوگ مایوس ہو گئے، انسان سے مایوس ہو گئے، نئے نئے فلسفے ایجاد ہوئے. لیکن یہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ ماشاءاللہ ولا قوت الا باللہ. اب بھی انسان اس گھمنڈ میں آتا ہے کہ سائنس، ٹیکنالوجی یہ سب کچھ کر سکتی ہے، چاند پہ ہی پہنچا سکتی ہے، ستاروں کے اندر ہی پہنچا سکتی ہے، اور جو کام آدمی چاہے وہ کر سکتا ہے. مجھے اس سے انکار نہیں کہ سائنس ٹیکنالوجی جو ہے وہ بڑے بڑے کارنامے سر انجام دے سکتی ہے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے قدرت سے، اس حکم سے ہی انجام دیتی ہے. وہ حکم نہ ہو ہر چیز بیکار ہو جاتی ہے. چاند پہ جانے والا جو طیارہ ہے وہ زمین پہ کھڑے کھڑے جل سکتا ہے، حق سے اڑ سکتا ہے. چاند مانی کمپیوٹر، اس کا علم، اس کی احتیاطیں سب ناکام ہو سکتی ہیں. ٹارنیڈو آتا ہے تو بڑے بڑے احتیاطوں کے باوجود یہ عمارات کو خالی کرانے، آبادیاں خالی کرانے، اور انسان کے پاس کوئی علاج نہیں. اگر آج سین فرانسسکو میں، ٹوکیو میں زلزلہ آ جائے، انسان کے پاس تو کوئی توڑ نہیں ہے، پورا کا پورا شہر نرم برم کر دے گا. اگر اسی معیار کا آ جائے جو صدی کے شروع میں آتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ اسی بات کو فرماتا ہے کہ میری عبادت میں کسی کو شریک مت کرو. اختیارات سارے میرے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں. نفع نقصان کی امید سے مجھ سے مانگو. پرستش کے جتنے مظاہر ہیں، مانگنا اور ہاتھ پھیلانا اور منتیں مانگنا اور سجدے کرنا اور عبادت کرنا، یہ بھی سب میرے لیے ہونے چاہیے. اور اطاعت بھی سب سے بڑھ کر میری اطاعت. یہ نہیں کسی کا کہنا مت مانو، والدین کا کہنا مانو، نانوں کا کہنا مانو، لیکن یہ کہ یہ سب اطاعت جو ہے میری اطاعت کے تابع ہونے چاہیے. کسی مخلوق کی اطاعت جو ہے میری معصیت میں جائز نہیں ہے، ہو نہیں سکتی. حکمران اعلیٰ جو ہے مصر پہ ہوں. یہ دراصل عبادت کے معنی کے وہ چند پہلو ہیں. میں شرک پر تو بڑی لمبی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. بڑی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو، کہیں آسمانوں سے، کبھی زمین سے، امن خلق السماوات والارض، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، کس نے آسمان سے پانی اتارا، کس نے زمین سے خوشنما پودے ہوئے اگائے، الہ مع اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہے، کس نے زمین کو اس لائق بنایا کہ تم اس میں زندگی بسر کر سکو. اتنے نازک ترازو پر زندگی کا میزان قائم ہے کہ جو لوگ سائنس نہیں جانتے وہ تصور نہیں کر سکتے کہ 100-150 ڈگری کے اندر آدمی کی زندگی کی بقا وابستہ ہے. برف کا ٹیمپریچر، اگر پانی، برف اتنا ہی بھاری ہوتا ہے جتنا پانی بھاری ہوتا ہے، تو ساری مچھلیاں اور سارا پانی سرد ہو جاتا ہے، ساری مچھلیاں مر جاتی. چھوٹے چھوٹے نازک ترازو کے ایک ایک ماشے، ایک رتی کے فرق کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی اٹھائی. جعل الارض قرار، اس کے نیچے پانی کا انتظام کیا، میٹھا پانی پلایا، سمندر سے ہوائیں آتی ہیں. اور آپ اگر کوئی پانی صاف کرنے کا کارخانہ لگائیں گے تو اربوں ڈالر خرچ کریں گے. سورج نکلتا ہے، پانی صاف ہو جاتا ہے، کھارا پانی. آپ پانی پہنچانا چاہیں گے تو آپ نہریں کھودیں گے، پائپ لائن ڈالیں گے، ایسٹیمیٹ لے کے بیٹھیں گے، اس میں تو اتنا خرچ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے دوش سے پانی کو سوار کر دیا، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں، برس جاتے ہیں. اس کو محفوظ بھی کر دیا کنووں میں، نہروں میں، تالابوں میں، دریاؤں میں. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ بھی اور الہ ہو سکتا ہے. اور جب ساری امیدیں اور واسطے کٹ جاتے ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعا، جب آدمی بالکل مضطر ہو جاتا ہے، سارے مادی اسباب و وسائل کٹ جاتے ہیں، جو مومن نہیں ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، وہ بھی جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں کسی نادیدہ ہستی کو پکارتے ہیں. امن یجیب المضطر اذا دعا. فرمایا کہ الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. پھر کون ہے کہ جو ہوائی جہاز آپ پہ چلتا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کدھر جانا ہے؟ امن یسیرکم فی البر والبحر، کون تمہیں سمندروں میں
اور خشکیوں میں چلاتا ہے، اب تو ہواؤں میں بھی چلاتا ہے، اڑاتا ہے، اپنے مقام پہ پہنچاتے تھے، گمراہ پالے تھے۔ کس نے آسمانوں کو قطب شمالی کا ستارہ بتایا جسے تم راستے بتاتے ہو؟ ستارے بنائے۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون، زمین میں نشانیاں پھیلا دی، ستارے بنا دیے جس سے آدمی راستہ پائے۔